بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ جلسہ تحریک انصاف کا ثوابی میں 8 تاریخ کو ہے، لیکن اس کی تیاری ملک بھر میں شروع ہے۔ جو فوٹیجز آ رہی ہیں کے پی کے سے، وہاں پر بڑے بڑے جلوس، بڑے بڑے موٹر سائیکل ریلیز نکالی جا رہی ہیں، اور ابھی 8 فروری دور ہے۔ اتنے بڑے بڑے جلسے پہلے، اتنے بڑے بڑے جلوس اگر پہلے ابتدا میں ہو رہے ہیں تو 8 فروری کو ثوابی میں کیا ہوگا؟ یہی صورتحال سندھ کی ہے، کراچی کی ہے، یہی صورتحال پنجاب کے مختلف شہروں کی ہے، اور ریڈ کر رہی ہے انتظامیہ پنجاب میں خاص طور پہ، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو مومنٹم ہے کارکنوں کا وہ توڑا جائے۔ جب گولیاں چلی تھیں اسلام آباد میں تو ایک تاثر یہ ابھرا تھا کہ شاید اب لوگ خوفزدہ ہو گئے ہوں گے، لیکن پچھلے 2-3 دنوں میں جو کچھ ہم نے دیکھا، جو فوٹیجز موصول ہوئی ہیں، جو ورکر سے بات ہوئی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جوش زیادہ بڑھ گیا، اور خاص طور پر جو جنید اکبر کی صدارت ہے کے پی کے میں، پی ٹی آئی کی، اس نے ایک بہت بڑا تحرک پیدا کیا ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ لاہور میں جلسے کے حوالے سے ہے۔ عدالت نے حکم دیا ہے تحریک انصاف کی درخواست پر نون لیگ انتظامیہ کو، وہاں پر پنجاب گورنمنٹ کو، کہ آج ہی فیصلہ کر کے آپ بتائیں کہ کب جلسہ کہاں کس طرح سے ہونا ہے، کیونکہ مینار پاکستان جلسے کی درخواست دی ہے عالیہ حمزہ صاحبہ نے، تو نظریں اب ان پر لگی ہوئی ہیں۔ ویسے پنجاب حکومت وہی کرے گی جو ہمیشہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتی ہے۔ آج نہیں میٹنگ ہوئی، کل نہیں میٹنگ ہوئی، پرسوں نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد کسی ایسی جگہ پر کہا جائے گا کہ آپ جلسہ کر لیں کہ جہاں پر بڑی آسانی سے لوگوں کے جانے کے راستوں کو کاٹنا ممکن ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کی یہ واضح ہدایت ہے کہ آپ جو ثوابی کا جلسہ ہے وہ بڑا جلسہ ہے، اس میں آپ نے بھرپور شرکت کرنی ہے، اور باقی بھی جو پلان ہے احتجاج کا وہ دیا ہے جنید اکبر نے، وہ عمران خان کا ہی پلان ہے۔ لیکن اسی بیچ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، اور وہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک خبر میڈیا پر چلائی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے سفارتی محاذ سنبھال لیا۔ زرداری صاحب چلے گئے چائنا، اور جناب بلاول بھٹو چلے گئے امریکہ۔ وہاں پر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ناشتہ ہے اس میں شرکت کی ہے۔ اب یہ ایک فیلسی ہے۔ میں کچھ آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس ناشتے میں بلاول بھٹو صاحب نے شرکت کی ہے وہ کوئی امریکی صدر کی طرف سے بلایا گیا ناشتہ نہیں تھا۔ ان کو دعوت کوئی کسی امریکی صدر نے نہیں دی تھی، اور اس ناشتے میں ان کی کوئی امریکی صدر سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ کوئی ہاتھ ملایا، نہ کوئی ہیلو ہائی ہوئی، بلکہ وہ ان سے بہت دور تشریف فرما تھے۔ اور اس بریک فاسٹ میں اراکین کانگریس، میڈیا اور سینٹ کے اراکین کے علاوہ 3,500 لوگ تھے، تو یعنی، اور یہ واشنگٹن ہلٹن میں اس کا اہتمام تھا، اور یہ کوئی سرکاری تقریب نہیں تھی، اور اس میں کوئی خاص طور پر کوئی کسی کو عزت دینے کے لیے یا کوئی خاص کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر یہ جو پریئرز بریک فاسٹ ہے یہ 1953 میں شروع ہوا تھا، اور یہ ایک این جی او کرتی ہے امریکن کانگریس کے بہاف پر۔ پہلے فیلوشپ فاؤنڈیشن تھی، اب انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ہے جس نے یہ سب کچھ کیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اگر کوئی امریکی صدر سے ملنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے، جس کے بعد اپروول آتی ہے تو پھر وہ صدر سے ملتے ہیں۔ لیکن یہ جو ناشتہ ہے اس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو سکروٹنی ہے، یا وہ جو ایک دعوت کا عمل ہے، اس کو بائی پاس کر کے اگر ڈائریکٹ ایکسیس کسی کو دینی ہو اعلیٰ حکام تک، تو یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس میں بہت سارا پیسہ انوالو ہوتا ہے، فنڈنگ انوالو ہوتی ہے،
تو مختلف لوگ ٹکٹس لیتے ہیں اور اپنے لیڈران کو بلا لیتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو بھی شرکت کرتی رہیں کیونکہ اس کو ایک بیٹر PR سمجھا جاتا ہے کہ آپ امریکہ میں اراکین کانگریس اور سینٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جائے گی. ویسے تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اگر آپ جائیں تو پورا ایک پروسیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ پاکستان کے لوگوں کو چکر دینے کے لیے, جھوٹ بولنے کے لیے کہ جیسے جو بلاول بھٹو ہے ایکسکیوز می, وہ بڑی ایک امپورٹنٹ اسائنمنٹ پر ہیں اور صدر ٹرمپ کے ناشتے میں گئے ہیں, اور پھر میڈیا سے یہ خبریں چلوائی گئی کہ جو سفارتی محاذ ہے وہ پیپلز پارٹی نے سنبھال لیا ہے. ادھر ایک دفعہ امریکہ میں چلے گئے ہیں بلاول, اور ادھر چلے گئے ہیں جناب آصف علی زرداری چائنا میں, اور یہ بڑا کوئی پیپلز پارٹی کو بڑی کنٹریبیوشن کر رہی ہے. ٹوٹل جھوٹ, ٹوٹل جھوٹ, اس میں کوئی حقیقت نہیں. کوئی امریکن ایڈمنسٹریشن یا ٹرمپ کی طرف سے بلاول بھٹو کو نہ بلایا گیا, نہ کوئی ملاقات, لیکن ان کو پروجیکٹ کرنے کے لیے ان کو یہ سب کچھ کیا گیا. یہاں پر میں ایک سوال چھوڑتا ہوں. ایک بڑی اہم شخصیت, نام نہیں میں لوں گا, میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اس کو روکا گیا, ایئرپورٹ سے وہ واپس آئے, امریکہ جانا چاہتے تھے, کیوں ان کو 2 گھنٹے وہاں پر روکا گیا؟ پروٹوکول سارا ان کا تھا, وہاں پر موجود تھا, پھر وہ فوری طور پر واپس آئے, کیوں ان کو نہیں جانے دیا گیا؟ ذرا بتائیں حکام اس بات کو. سب سمجھ رہے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں, بٹ میں نام نہیں لوں گا. پھر ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے, ایک بہت بڑی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی میں ان کے سربراہ کو تبدیل کیا گیا. بظاہر تو کوئی اور بتائی گئی ہیں وجوہات, کوئی ٹریفکنگ, کوئی ہیومن ٹریفکنگ, کوئی یہ کوئی وہ, لیکن کیا اس ٹرانسفر کا, اس تبادلے کا تعلق کہیں یہ جو ایئرپورٹ پر اہم شخصیت کو روکا گیا باہر جانے سے, اس سے تعلق تو نہیں ہے؟ اتنا ایبرپٹلی اس کو چینج کیا گیا. یہ سوال ہے میرے, اس کا کوئی اگر جواب دینا چاہے, یا بہت سارے تحقیقاتی صحافی ہیں جن کی بڑی ایکسیس ہے, ہماری تو آج کل ایکسیس نہیں ہے, ذرا اس پر تحقیقات کر لیں. اور پھر ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ IG پنجاب جو ہیں ان کو اسلام آباد میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر داخلہ صاحب, تو کیا وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوں گے؟ از اٹ پاسبل کہ وہ کامیاب ہو جائیں؟ سو ویری یہ 3-4 بڑے انٹرسٹنگ سوالات ہیں, ان کا پاکستان کی سیاست سے بڑا تعلق ہے. لیکن یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ناشتے والی جو خبر ہے نا, یہ پیپلز پارٹی ہمیشہ پروموٹ کرتی رہتی ہے بلاول بھٹو کو اور آصف زرداری کو کہ شاید وہ کوئی بڑے بہت بڑے کوئی مذاکرات کے بادشاہ ہیں اور پتہ نہیں کیا وہ کرتے ہیں. اصل میں تو اسٹیبلشمنٹ کی کیونکہ آشیرواد ہوتی ہے, اور ان کے ساتھ یہ وہی زرداری صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بلا دودھ پی جاتا ہے اور میں معاف نہیں کروں گا, اور پھر اس کے بعد بیمار ہوئے اور پھر چلے گئے پتہ نہیں کہاں سے. وہ اس دن کا سبق, اور اس کے بعد انہوں نے یہ پلے باندھ لی کہ اب ادھر سے لڑائی نہیں کرنی, تو مکمل طور پر لملیٹ ہیں سب, اور اس کی بنا پر یہ اپنے جو سٹیٹس ہیں اس کو انجوائے کر رہے ہیں. لیکن در حقیقت اس کا کوئی ڈپلومیسی سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق کمپرومائز سے ہے. انشاءاللہ جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. کچھ اڈیالہ کے حوالے سے باتیں آپ کو بتائیں گے, عمران خان صاحب کے حوالے سے باتیں بتائیں گے. لیکن ابھی اینڈ پہ صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری ابھی 2 دن دور ہے, لیکن جو لوگوں کا رسپانس ہے اس نے 8 فروری کو احتجاج کو آج ہی سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو گیا. اللہ نگہبان, اگلی ویڈیو تک.